السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں کافی بے چین تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ اب گھونگھٹ اوڑھنے اپنے پیار کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اندر آئے اور ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے سب کچھ جیت لیا ہو۔ یہی تو میری آخری خواہش تھی کہ میں اپنے من پسند شخص سے شادی کروں۔ میرے گھر والوں نے میری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اب اس سیج سے سجے کمرے میں بیٹھی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک سے باہر عجیب سا شور مچا۔ یہ شور سن کر میں چونک گئی کہ آخر شادی والے گھر میں یہ شور کیسا ہے۔ مجھے اپنے سسرال آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی تو ہوا تھا، پر میرے سسرال میں کافی گہما گہمی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ حدید مجھے کمرے میں بٹھا کر کسی کام سے باہر گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے حدید آ گیا ہو۔ پہلے تو میں سوچنے لگی کہ مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں، پر اب میں اس گھر کی فرد تھی۔ یہی سوچ کر تیز قدموں کے ساتھ باہر چلی گئی، لیکن ایک طرف اتنا زیادہ رش تھا کہ میں جان نہ پائی کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ فوراً ہی میں نے 2-3 عورتوں کو وہاں سے سائڈ پر کیا اور سامنے کا منظر دیکھا، پر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ عجیب سی عورت تھی جو کہ سجی سنوری ہوئی تھی، پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنے سر گھٹنوں میں دیے وہ روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سا دکھ تھا اسے۔ میری شادی والی رات ہی یاد آیا تھا اور وہ اس کا ماتم کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے میری خوشی کے دن کس کو غم منانا یاد آ گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ جیسے اپنے گھر میں واویلا مچاتی تھی، ویسے ہی اب اپنے سسرال کو بھی سر پر اٹھا لوں، پر اماں کی مجھے وہ باتیں یاد آئی تھیں کہ خبردار، جو تم نے ایسی حرکتیں اپنے سسرال جا کر کی۔ تبھی صبر سے کام لیا اور مزید آگے بڑھ گئی، پر جیسے ہی اس عورت پر نظر گئی تو یہ دیکھ کر میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ عورت تو کہیں سے بھی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواجہ سرا ہو۔ کافی سجی سنوری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑے شیشے پر گئی تو خود کو بھی دلہن بنے دیکھ کر یہی سوچنے لگی کہ میں بھی تو سجی سنوری ہوں، پر وہ میری طرح کیوں سجی ہوئی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا چپ کر جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے۔ اگر یہ اسی گھر کی فرد ہے تو پھر یہ اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہے؟ تبھی ایک لڑکی سے میں پوچھ بیٹھی کہ یہ عورت اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کا شوہر کدھر ہے؟ یہ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، یہ دلہن ہے، اس کی آج شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، پر اس کے بعد جو راز مجھ پر کھلا، وہ راز جان کر تو میرے حواس سے باختہ ہو گئے تھے۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا تو وہ میرا نام شانزے ہے۔ میں لاڈوں میں پلی تھی۔ میرے منہ سے کوئی خواہش نکلتی نہیں تھی کہ میرے ابا وہ فوراً ہی پوری کرتے تھے۔ میرا تعلق امیر گھر سے تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہوں، تبھی تو ہر خواہش میری پوری کی جاتی تھی۔ اس ڈھیل نے مجھے کافی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب تو میرے اماں ابا پچھتاتے تھے کہ کاش شروع کے دن اس پر سختی کی ہوتی تو آج ایسی نوبت نہ آتی۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی، آتے جاتے میری نظر اس ٹور پر بیٹھے ایک پراسرار شخص پر جاتی تھی، جس نے خود کو شال میں لپیٹا ہوتا تھا، پر وہ اداس سا شخص مجھے کافی عجیب لگتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اس سے جا کر باتیں کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ وہ تقریباً مجھ سے 10 سال بڑا ہوگا، پر پیار محبت میں عمریں کہاں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک روز میں اپنی سہیلی کو ساتھ لیا اور اس اسٹور پر چلی گئی۔ یہ اسٹور کافی مشہور تھا، میں پہلے بھی وہاں پر جاتی تھی، لیکن اب اس شخص کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس اسٹور پر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوتا تھا،
جیسے ہی میں نے اسٹور پر قدم رکھا تو سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ بہانے بہانے سے میں چیزیں دیکھ رہی تھی تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میرا ارادہ تو اس سے بات کرنے کا ہے، پر شاید وہ میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ تبھی کہنے لگا کہ محترمہ، کچھ لینا نہیں ہے تو جو کام کرنے آئی ہیں آپ وہ کریں۔ اس کی بات پر میں شرمندہ ہوئی، پر اگلے ہی پل میری سہیلی نے شرم کے مارے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے سیدھا اسٹور سے باہر لے گئے۔ یوں پہلا موقع ہاتھ سے چلا گیا، پر آئے روز اب میں اسی شخص کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ سریلی تھی۔ اس کی آواز میں بھی کافی اداسی سی گھلی ہوئی تھی، جیسے وہ صدیوں کا اداس ہو۔ میں جان نہ پائی کہ اس کی اداسی کی کیا وجہ ہے۔ دھیرے دھیرے اب میں یونیورسٹی کے بہانے اس اسٹور میں ضرور جاتی تھی۔ کبھی میں کچھ لے لیتی تھی اور کبھی بہانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے آتی۔ 3-4 دن مجھے وہ شخص دکھائی نہ دیا۔ جب ایک روز سیلز مین سے میں پوچھ بیٹھی کہ وہ کہاں ہے جو اس دکان کا مالک ہے، تو سیلز مین کہنے لگا اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، 3 دن کی چھٹی پر ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ گھر جا کر بھی میرا سارا دھیان اسی پر تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ تبھی سیلز مین سے اگلے دن میں نے اس شخص کا نام پوچھا۔ مجھے اس کا نام بھی بہت پیارا لگا تھا۔ اس کا نام حدید تھا، پر وہ 1 ہفتہ میری نظر کے سامنے بھی نہ گزرا، گویا میری نظریں اس کے لیے ترس گئی تھیں۔ یہی سوچ کر مجھ سے اب اور صبر نہ ہوا، تو اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر اس سیلز مین سے حدید کے گھر کا پتہ پوچھ کر میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا گھر بھی کافی شاندار تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میرا گھر بڑا نہیں تھا، میرا گھر بھی اسی کی ٹکر کا تھا، پر اس گھر کا طرز جدید تھا۔ میں بھی یہی غور کر رہی تھی جب اچانک سے کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ حدید تھا، جو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور کہنے لگا، محترمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ پہلے تو میں بہت بے چین ہو گئی اور ڈر گئی تھی، لیکن اپنی سہیلی ساتھ تھی تبھی ہمت ملی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے والد محترم وفات پا گئے ہیں، تبھی تعزیت کے لیے چلی آئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ جب وہ میری بات پر شانے اچکار کر کہنے لگا، نہیں، کچھ غلط نہیں کیا، پر انجان لوگ یوں تعزیت کرنے کے لیے آئیں تو یہ بات شک میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی، کیونکہ مجھے لگا تھا شاید وہ مجھے انجان نہیں کہے گا۔ ایسا لگا جیسے مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ تبھی میں اپنی سہیلی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر واپس جانے لگی، پر حدید کہنے لگا کہ اب آپ آ گئی ہیں تو بے شک اندر آ جائیں۔ میرا دل تو خوشی سے اچھل کود کرنے لگا۔ سہیلی کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ بھی میرے جذبات سمجھتی تھی۔ تبھی ہم دونوں اندر چلے گئے، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ اس کے والد محترم کی وفات ہوئی ہے اور یہاں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور حدید ہمیں چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میری سہیلی اس دن کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز چلی گئی تھی، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، پر یہاں تو میری جان پر بنائی تھی کہ میں اب حدید کو کیسے دیکھوں گی، اس سے باتیں کیسے کروں گی۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اماں ابا میرا موڈ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یقیناً میں کہیں پھنس چکی ہوں۔ وہ مجھ سے کافی پوچھتے تھے کہ بیٹا بتاؤ، ویسے بھی ہمارا تمہاری شادی کرنے کا ارادہ ہے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو۔ یہ بات سن کر تو میرا دل پرسکون ہو گیا، کیونکہ آگے جا کر میں انہیں بتانے ہی والی تھی کہ مجھے حدید پسند ہے۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن میرا دل بہت ہی بے چین رہنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسی اسٹور میں جا کر اپنی مستقل رہائش بنا لو اور حدید کو روز دیکھا کرو۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک روز کسی بہانے سے اس اسٹور پر پھر سے چلی گئی۔ اتفاق سے حدید بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا بات کرنے والا تھا۔
جب میں اس کے ساتھ چلتی چلتی اسٹور کے سامنے بنے اس پارک میں آ گئی تھی۔ میں خاموش تھی، جیسے انتظار کر رہی ہوں کہ وہ بات کا آغاز کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا کہ محترمہ، آپ جو کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اس کی بات پر میں سہم گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میں کپ کپا رہی تھی، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میں غلط کام میں پڑ گئی تھی۔ کہاں میری عمر ابھی پڑھائی کی تھی، اور کہاں میں حدید کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پر وہ کیسے جان گیا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا جیسے وہ میری نادانی سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دے گا، پر شاید اسے میری فکر تھی۔ تبھی کہنے لگا کہ ایسے کسی اور نے بھی کیا تھا، پر اس کو بہت بری سزا ملی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کرو، کیونکہ آپ بہت نادان ہو۔ آپ کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی ہے، ایسے کاموں میں مت پڑیں۔ اس کی بات سن کر میں جھٹ سے بول دی کہ کون تھی وہ لڑکی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ بھی کوئی حدید کو چاہتا۔ تبھی جذبات میں آ کر بول اٹھی، جب وہ میری بات پر مسکرا دیا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی پرکشش مسکراہٹ مجھے اپنے سحر میں جکڑنے لگی، جیسے میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ میں اپنی کہانی نہیں بتا رہا تھا، میں نے بس ایک مثال دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ ہر انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جیون ساتھی چنے۔ میرا دل تو سچ میں آپ پر آ گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا تھا، پر اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا، جیسے وہ اپنے جذبات مجھ سے چھپانا چاہتا ہو۔ نہ جانے اسے اتنا برا کیوں لگا تھا۔ مجھ میں خامی بھی کوئی نہیں تھی، میں دکھنے میں بھی اچھی خاصی تھی۔ میرے بال اتنے لمبے تھے، میں حسین لڑکی تھی۔ اماں بھی میری خوبصورتی کی کافی تعریف کرتی تھی۔ پھر وہ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہا تھا؟ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پر نہ جانے وہ خود میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، مجھے واپس جانا چاہیے، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں اپنی فیملی سے بات کروں گی۔ جب وہ کہنے لگا، دیکھو محترمہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی پریشانی میں پڑو۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسے رنگین شوق نہیں ہوتے۔ میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو بھی نبھانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ اسٹور یاد آ گیا۔ میں جذباتی ہو کر کہنے لگی کہ ہم دونوں وہ ذمہ داری مل کر نبھا لیں گے، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ میری بات پر اس نے گویا سرد آہ بھری ہے۔ اگلے ہی پل وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میری نظر جیسے ہی نیچے گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگی، کیونکہ وہ شخص اپنی نشانی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ قدرت نے مجھے اس سے ملنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔ میں انتظار کرنے لگی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ وائلٹ دیکھا تو اس میں چند وزٹنگ کارڈ تھے اور ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھی تو مجھے لگا جیسے حدید کی اماں ہوں گی۔ ابھی میں خود تصویر دیکھ رہی تھی جب اچانک سے کمرے میں اماں آ گئیں۔ اماں نے وہ تصویر میرے ہاتھ سے کھینچی اور کہنے لگیں، یہ عورت کون ہے؟ اماں کو خوشی سے میں کہنے لگی کہ اماں، یہ میری ہونے والی ساس ہے۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگیں کہ تم کن کا منہ میں پڑ گئی ہو؟ میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ضرور کوئی چکر ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، میں پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ پہلے میں اس سے خود بات کر لوں۔ اماں نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھ لی تھی۔ میری اماں کافی کھلے مزاج کی حامل تھی۔ آج تک انہوں نے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس بات کی مجھے آزادی دی تھی کہ میں اپنا جیون ساتھی خود چنوں۔ تب ہی اب میں نے اماں کو حدید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ہم تمہاری شادی حدید سے نہیں کروائیں گے، پہلے پوری جانچ پڑتال کر لیں گے، پھر ہی یہ کام کریں گے۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ بے شک ایسا ہی کریں، پر حدید بہت ہی اچھا لڑکا ہے، میں نے اسے صحیح پرکھ لیا ہے۔ 1 مہینے تک تو میں اسے دیکھ رہی تھی، تبھی تو میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ یوں اب میں آئے روز آنکھیں بند کیے، آنکھیں کھولے، کھاتے پیتے
حدید کے ہی خواب دیکھنے لگی تھی، پر ابھی تک حدید نے مجھ سے وہ وائلٹ نہیں مانگا تھا۔ دل کیا کہ خود ہی اسٹور پر جا کر حدید کو وہ وائلٹ دوں گی۔ یوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے میں وہاں چلی گئی، اور وہ بے چینی سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر مجھے عجیب لگا تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، یہ تو میں نے جان لیا تھا، پر جیسے ہی میں وہاں پہنچی اور حدید نے مجھے دیکھا، جب اس نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا اور فون بند کر کے کہنے لگا، جی محترمہ، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے کہا، اپنی چیز چھوڑ آئے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ خود سے اتنے بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جب پہلے تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے پھر بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ اپنا وائلٹ چھوڑ کے گیا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ میں نے اس کا وائلٹ اس کے سامنے رکھا تو اس نے اپنا سر جھٹکا اور کہنے لگا، میں کام میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تبھی یاد نہ رہا۔ اگلے ہی پل مجھے میری ساس کی وہ تصویر یاد آئی۔ میں نے مسکرا کر حدید سے کہا، میری ہونے والی ساس بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی جوان ہے، لگ نہیں رہا کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ میری بات پر تو اس کے چہرے پر 1000 رنگ آئے تھے اور 1000 گئے تھے، جیسے اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ اچانک سے وہ غصے سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اسٹور میں دیکھا، کوئی سیلز مین بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی گاہک تھا، بس اسٹور میں صرف حدید اور میں ہی تھے، اور حدید غصے میں تھا۔ نہ جانے اسے غصہ کس بات کا تھا۔ کیا میں نے اس کی اماں پر تبصرہ کیا، اس وجہ سے وہ غصے میں تھا؟ پر میں نے تو اچھا تبصرہ کیا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ میرے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے تمہیں بہت عزت دے دی اور تم سے بہت پیار سے بات کر لی۔ تم جیسی لڑکیاں میرے آس پاس بھٹکتی ہی رہتی ہو، پر میں کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہاں، خبردار، جو آج کے بعد تم میرے راستے میں بھی آئے، بہانے سے میرے پاس آنا بند کر دو۔ ایک دفعہ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے۔ پھر تم خود کو کیوں تکلیف دینا چاہتی ہو؟ تم میرے پاس آؤ گی تو صرف تکلیف ہی پاؤ گی، اور یہی میری اصلیت ہے۔ میں ایسا ہی ہوں، بہت غصے کا تیز ہوں۔ میں ایک ایسی آگ ہوں جس میں تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا ہی دور رہو۔ اس کی باتیں سن کر میں اسی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، کبھی کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، پر اب سامنے کھڑا وہ شخص مجھ سے ایسے تلخ رویے میں بات کر رہا تھا جس سے میں نے کبھی اتنی محبت کی تھی۔ میں آج بھی اس سے محبت ہی کرتی تھی۔ میں اسی جگہ کھڑی تھی، وہ اسٹور بھی اس کا تھا، پر وہ باہر چلا گیا تھا۔ وہ باہر جا کر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں اس کے اسٹور کو تہس نہس کر دوں، لیکن پھر میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ اماں نے جیسے ہی میری حالت دیکھی تو کہنے لگیں، لگتا ہے کہ حدید نے تمہاری آنکھوں سے پٹی ہٹا ہی دی ہے۔ مجھے اماں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میں تو بس روئے جا رہی تھی، جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ یوں حدید سے ملے ہوئے مجھے کافی عرصہ بیت گیا تھا، جب اچانک ایک روز مجھے حدید کے اسٹور سے پاس سے ایک عورت ملی۔ حدید کا اسٹور بند تھا، پر وہ عورت دیکھ کر تو میں لمحے بھر کو کانپ گئی تھی۔ مجھے وہی تصویر یاد آنے لگی تھی۔ میں نے آنٹی کو دیکھا تو بے اختیار ان کے گلے لگ گئی، پر ان کی حالت ایسی کیوں تھی؟ یہ تو حدید کی اماں تھی۔ میں آنٹی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، پر میں نے جس وقت ان کی حالت دیکھی تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، جب وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بس یہی بولے جا رہی تھی کہ اگر مجھے حدید کے پاس چھوڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ ان سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گی،
پھر اچانک ہی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ تم حدید کو کیسے جانتی ہو؟ جذبات میں آ کر میں نے آنٹی کو ساری بات بتا دی تھی اور یوں میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ آنٹی کو میں نے حدید کے گھر کے پاس چھوڑا۔ آنٹی کہنے لگی اندر آ جاؤ۔ میں اندر نہیں آنا چاہتی تھی، پر ان کے اصرار پر میں اندر چلی گئی۔ سامنے جیسے ہی دیکھا تو حدید جوش سے آنٹی کے پاس جا رہا تھا۔ ان کے کندھے تھام کر کہنے لگا آپ کہاں تھیں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ کیوں باہر چلی گئی تھی؟ جانتی ہیں نا میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے حدید کو ایسا کہتے سنا تو مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کو لے کر اتنا بھی جذباتی ہوگا اور کسی کی اتنی فکر کرے گا۔ گویا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب آنٹی نے میری جانب اشارہ کیا تو اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے، جیسے اسے میری موجودگی بالکل بھی اچھی نہ لگی ہو۔ میں اسی جگہ کھڑی رہی جب حدید آنٹی کو اپنے کندھوں پہ سہارے سے صوفے تک لے گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا تم نے ان کی مدد کی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے فوراً ہی منہ پھیر لیا۔ میں واپس جانا چاہتی تھی جب آنٹی کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، جو مجھے کہہ رہی تھی رک جاؤ، کھانا کھا کر جانا، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ پر حدید آنٹی کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ آنٹی حدید کو بھی اپنے ساتھ کچن میں لے گئیں، پر میں باہر بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ حدید باہر نکلا تو مجھ پر غصے سے ایک نظر ڈالی اور پھر اوپر کی جانب چلا گیا، پر آنٹی کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہیں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میری آنٹی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دوستی کا مجھے اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ جب اچانک ہی ایک روز ابا بتانے لگے کہ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ جیسے ہی ابا نے حدید کا ذکر چھیڑا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے میرا رشتہ پکا کر دیں، کیونکہ آنٹی کو تو میں بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ یوں پتہ بھی نہیں چلا اور میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ سب کچھ آنٹی کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ پر حدید خوش نہیں تھا، لیکن آنٹی کہتی تھیں کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم اسے خوش کرو، تم اس کی زندگی رنگوں سے بھر دو۔ اس کی زندگی میں کافی لوگ اسے چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اداس رہتا ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی چنچل مزاج سی شوق سی لڑکی ہو جو اس کی زندگی میں رنگ بھر دے۔ میں نے آنٹی کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میری بات پر تو آنٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پر انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ یوں اب میری شادی حدید سے ہو گئی تھی۔ اپنی شادی پر حدید بہت خوش تھا اور جب اپنی اماں کو دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا، پر اس کی اماں کافی پریشان تھی۔ عجیب سی بے چینی میں وہ ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی میرا نکاح ہوا تو وہ واپس چلی گئی تھی۔ حدید ہی مجھے اب سسرال لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں آؤں گا، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں نے کہا آج تو ہماری شادی کی رات ہے، میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بس ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ تم سے میری شادی ہو جائے۔ قدرت نے تمہاری ماں کو سہارا بنا کر ہم دونوں کو ایک کر دیا۔ میری بات پر فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا۔ اس کے سارے تاثرات غصے میں بدل گئے تھے۔ نہ جانے کیوں جب میں اس کی ماں کا ذکر کرتی تھی تو وہ ایسے ہی غصہ ہو جاتا تھا، بغیر کچھ کہے وہ واپس چلا گیا، جبکہ اب میں اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے اچانک سے وہ پل یاد آنے لگے جب میں اپنے ماں باپ کے گھر کافی خوشی سے رہتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا۔ اب میں یہ دعا کرنے لگی کہ میرے سسرال میں بھی مجھے کسی قسم کا غم نہ ملے، حدید بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک سے ہی باہر وہ شور مچا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو اب وہ عورت مجھے کافی شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے ابھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا،
بس مجھے اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ وہ ایسے سجی ہوئی تھی جیسے میں نہیں بلکہ وہ دلہن تھی، اور میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری عورتیں اس کے آس پاس جمع تھیں۔ سب عورتیں اسے تسلی دے رہی تھیں کہ دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ بھی تو اتنا ضدی تھا، پر تم نے اس کی ضد مان لی، اب آگے بڑھ جاؤ۔ یہ سن کر تو مجھے عجیب لگا تھا، نہ جانے میری ساس کہاں تھی اور حدید پتہ نہیں کہاں تھا۔ جیسے ہی میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، وہ کہنے لگی یہ آج کی دلہن ہے، اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی کہ میرے سسرال میں میرے علاوہ بھی کسی کی شادی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ حدید نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا۔ چلو مجھے حدید سے یہی توقع تھی، پر میری ساس نے بھی مجھے یہ خبر نہیں دی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے یہ سب چھپایا۔ نہ ہی میری کوئی نند تھی، نہ ہی کوئی جٹھانے وغیرہ، پر نہ جانے میری ساس کہاں گئی تھی۔ میں بے چینی سے یہاں وہاں انہیں تلاش کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ کنگن دیکھ کر میں لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سا شک میرے اندر پیدا ہوا۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے اور اپنا خیال جھٹکنے کے لیے میں نے اگلے ہی پل اس عورت کا چہرہ اس کے گھٹنوں سے اوپر کیا، پر وہ چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میک اپ سے سجا ہوا چہرہ اور کسی کا نہیں بلکہ میری ساس کا ہی تھا، پر وہ دلہن کے روپ میں یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میرے پاس اتنے زیادہ سوال تھے، ان کے جواب نہ جانے مجھے کون دیتا۔ اگلے ہی پل وہاں حدید آ گیا تھا۔ میں حدید کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے سارا معاملہ جاننا چاہتی ہوں، پر حدید نے مجھ پر ایک نظر بھی نہ ڈالی، بلکہ وہ اس عورت کے پاس گیا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے آپ کی بات مان لی، میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، پر اب آپ جانتی ہیں میں آگے اس سے کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا دل تو پہلے سے ہی کسی اور کا ہے۔ حدید کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ عورت کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی حدید کو۔ پھر وہ حدید سے کہنے لگی، نہیں ایسا مت کرو، میں نے تمہاری شرط مان لی ہے، اب تمہیں میری بھی شرط ماننی پڑے گی۔ یہ پہلے دن کی دلہن ہے، نئی دلہن کا ایسے استقبال نہیں کیا جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر بات مانوں تو تمہیں بھی میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ حدید اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا جب ایک ہی پل میں اس نے سب مہمانوں کو واپس بھیج دیا۔ اب گھر میں ہم 3 لوگ ہی موجود تھے۔ میں تو بالکل جم گئی تھی، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سچ جاننے کی کوشش کرتی۔ میں تو اس عورت کو اپنی ساس اور حدید کی ماں سمجھتی تھی۔ اب میں اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ وہ میری ساس نہیں ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کون ہو تم میری کیا لگتی ہو، تم حدید کی کیا لگتی ہو؟ جب وہ عورت خاموش رہی اور اتنے میں حدید میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے آ کر کچھ کہنے لگا، پر مجھے تو یہی سوچ کر گھن آ رہی تھی کہ حدید نے میرے ساتھ اپنی زندگی میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہے، اور اگلے ہی پل میں نے حدید کو رکھ کر تھپڑ لگایا تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ میں یہ سب بھی کروں گی، پر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ عورت ہم دونوں کے بیچ آ گئی، مجھ سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، دیکھو شان سے، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، میں تمہیں ساری بات سمجھا دیتی ہوں، پر میں نے اس سے اتنا ہی پوچھا کہ دیکھو تم کون ہو، مجھے آج بتا ہی دو۔ ابھی میں اس سے چلا کر یہی پوچھ رہی تھی جب اگلے ہی پل حدید میرے پاس آیا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام کر کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، ہاں یہ میری دوسری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی جواب دینے کا میں حقدار نہیں ہوں۔ اس نے اپنی بات کر کے مجھ سے منہ ہی پھیر لیا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر مجھ پر تو گویا آسمان گر گیا تھا۔ میں ناسمجھی کے عالم میں اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی
جسے آج تک میں حدید کی ماں سمجھی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ حدید اور وہ عورت جانتے تھے کہ میں ان دونوں کو ماں بیٹا سمجھتی ہوں، پر انہوں نے پھر بھی مجھے یہ سچ بتانے کی زحمت ہی نہ کی اور نہ ہی یہ غلط فہمی دور کی۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس اس کمرے میں آنے لگی، جب اگلے ہی پل حدید کی گرجدار آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، جو مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ میرا کمرہ ہے، اس کمرے پر تمہارا حق نہیں ہے، تم اس کمرے میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات پر وہ عورت چلائی اور حدید سے کہنے لگی، دیکھو، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اس لڑکی کا دل مت توڑو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم شاید میری باتیں بھول گئے ہو۔ کچھ پل حدید نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے روم میں لے گیا۔ دروازہ اس نے جلدی سے بند کر دیا۔ میں تو ایک زندہ لاش بنی ہوئی تھی۔ میری نظر پھر سے آئینے پر گئی۔ اپنا دلہن والا روپ دیکھ کر مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو نوچنے لگی تھی، میں چیخ رہی تھی، میں اپنا سارا زیور نوچ نوچ کر پھینکنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل حدید نے مجھے تھام لیا، جیسے وہ مجھے روک رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، ایسا مت کرو، خود کو اذیت مت دو۔ پر جو اس نے مجھے اذیت دے کر میرا دل چھلنی کر دیا تھا، اس کا کیا تھا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا غصہ بجا ہے۔ پر میں کیا کرتا؟ میں مجبور تھا۔ اس روز جب تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے دور بھیج دوں گا۔ میری زندگی میں کسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ عورت جس سے تمہاری اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی، یہ میری ماں نہیں بلکہ یہ میری بھابھی تھی۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بھابھی سے شادی کر لوں گا، اور میری بھابھی نے جیسے ہی مجھ سے یہ بات سنی تو سختی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، ہماری اپنی زندگی ہے، تم اسے کھل کر جیو۔ یوں بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ابا بھی یہی کہتے تھے کہ میں اپنی بھابھی سے شادی کر لوں، اور بھابھی کبھی بھی نہیں مانتی تھی۔ ابا کا انتقال جیسے ہی ہوا تو ان کی آخری وصیت بھی یہی تھی، اور بھابھی ہمیشہ ہی میرے لیے لڑکیاں تلاش کرتی تھی۔ میں نے بھی ضد میں آ کر انکار کر دیا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس روز بھی میں نے بھابھی کو دھمکی دی تھی اور انہیں گھر سے نکال دیا تھا کہ اگر انہیں اس گھر میں رہنا ہے تو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرا یہ حربہ کام کر جائے گا۔ میں بھابھی کی زندگی میں ان کا سہارا بننا چاہتا تھا، میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نہیں جان پایا کہ کب مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ میں کسی دوسرے مرد پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انہیں اتنا خوش رکھ سکے گا جتنا میں رکھ پاتا۔ تبھی میں یہ گوارا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی بھابھی کی کسی اور سے شادی کروا دوں۔ تبھی بھابھی اس روز تمہیں اسٹور کے باہر ملی تھی۔ یوں تمہاری میری بھابھی سے دوستی ہو گئی۔ جب بھابھی نے میرے آگے یہ شرط رکھی کہ وہ مجھ سے تبھی شادی کریں گی جب میں پہلے تم سے شادی کروں گا، مجھے تو بس اس بات میں یہی سنائی دیا تھا کہ بھابھی مجھ سے شادی کرنے والی ہیں۔ میں کوئی بھی شرط مان سکتا تھا، تبھی میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں نے جیسے ہی تم سے شادی کی تھی تو فوراً ہی ان سے نکاح کر لیا تھا، اور اب وہ بھابھی نہیں بلکہ وہ میری دوسری بیوی ہے، جبکہ اپنی بھابھی کی شرط کے مطابق میں نے تم سے نکاح کیا۔ ان کے کہنے پہ ہی میں تمہیں یہاں لے کر آیا، ورنہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تم سے جھوٹ بولا اور یہ سچ تمہیں کبھی نہ بتایا، پر میں بتانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس چھپے ہوئے سچ کے پیچھے کا مفاد دیکھا تو میں خاموش رہا۔ میں نے جیسے ہی حدید کی باتیں سنی، میرا وجود تو گویا سن ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو، لیکن اب میں کہاں جا سکتی تھی؟ اماں ابا سے ضد کر کے میں نے حدید کو حاصل کیا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ وہ عورت جو باہر کھڑی ہے وہ میری سوتن ہے، پر میں حدید کو کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا اپنی اسی قسمت کو قبول کر کے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب میں آئے روز مرتی ہوں،
ایسے شوہر کے ساتھ زندگی جی رہی ہوں جس کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کو اس طرح خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ اس کی اداسی کا کیا سبب تھا، اور میں جب بھی پہلے اسے دیکھتی تھی تو اتنا اداس کیوں لگتا تھا، پر اب پچھتاتی ہوں کہ کاش جذبات میں آ کر میں نے وہ بے وقوفی نہ کی ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔